الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مکرم سامعین گرامی قدر، قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی ایک آیت دی تلاوت تواڈے سامنے کرنے دا شرف حاصل ہویا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
محض اپنی رضا دی خاطر چند حق اور سچ کلمات کہہ سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان مسلمان واسطے اللہ تعالی نے ایک بہت بڑی نعمت بنایا ہے۔ اس نعمت عظمی دے نال اللہ تعالی اپنے مومن بندے نو بہت بڑے درجات دے نال نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم سانو سب نو اس رمضان دی برکات تو مالا مال فرمائے۔ رب تعالی اس آیت کریمہ دے اندر روزہ دی فرضیت بھی بیان کر رہے ہیں اور پھر فرضیت تو بعد روزے دا مقصد بھی بیان فرمایا اللہ تعالی نے کہ میں اللہ نے تواڈے تے روزہ کیوں فرض کیتا ہے۔ کیا اللہ دے خزانے دے اندر کچھ کمی ہو گئی ہے کہ اللہ تعالی کچھ وقفہ کروا کے خزانے مزید جمع کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ اس دے خزانے تو اتنے بڑے جو کدی مکن وچ نہیں آندے۔ خود اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے خزانے دے بارے فرمایا جس دا مفہوم ہے کہ اللہ نے اپنے خزانیاں وچوں ایک مٹھی بھری اور اس مٹھی نو اللہ نے ساری مخلوق تے تقسیم کیتا۔ اس وقت بھی آن والے وقت بھی حتیٰ کہ قیامت تک وہ تقسیم ہوندی رہے گی اور کدی اللہ دی مٹھی ختم ہونے وچ نہیں آوے گی۔ اے تے اس دی ایک مٹھی دا حال ہے، پھر اس دے خزانے کیا نے اللہ ہی جاندا ہے۔ اس دے خزانے دے اندر کمی نہیں کہ خزانے جمع کرنے واسطے اللہ نے روزہ انسان کو رکھوایا، فوڈ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، بلکہ کچھ دوسرا مقصد ہے اللہ تعالی دا بندے کو روزہ رکھوانے دا۔ رب تعالی نے فرمایا کہ ایک انسان دا ظاہری جسم ہے اور ایک انسان دے اندر ہے اس دا نفس۔ یہ دو دشمن نے انسان دے، ایک شیطان اور ایک نفس۔ شیطان نو اللہ نے رمضان دے اندر اونج سنگل مار چھڑیا
اور نفس والے دشمن دے بارے اللہ نے بندے نو خود آکھیا اس نو لگام تو آپ ڈالنی. اور انسان پھر جدوں اپنے نفس نو قابو کر لیندا ہے پھر انسان نو تقوی دی دولت نصیب ہوندی. جتنے تک نفس قابو دے اندر نہیں اتنے تک انسان نو تقوی نہیں مل سکدا. قربانی دے بارے بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ جانور ذبح کر دیو. اللہ نو تواڈے گوشت دی بھی کوئی ضرورت نہیں، تواڈی کھل دی بھی کوئی ضرورت نہیں، تواڈے خون بہائے دی بھی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ ظاہری جانور دی گردن تے چھری نہیں چلوانا چاہتے بلکہ انسان دے اندر والے جانور دی رگ تے چھری رکھوانا چاہتے نے کہ اپنے نفس دی گردن تے چھری چلا، تیری قربانی پھر قبول ہوئے گی. ظاہری بڑی قیمتی قربانی تو کرنا ہے، بڑے بڑے جانور تو ذبح کرنا ہے، بڑے قیمتی جانور ذبح کرنا ہے، لیکن اندر والا جانور اسی طرح موجود ہے تو پھر ظاہری جانور دی قربانی کرنے دے نال اللہ راضی نہیں ہوئے گا. روزہ بھی انسان کو لو قربانی منگدا ہے. اے انسان اپنے نفس نو جو نفس تیرے اندر جانور بن چکے ہے، اور جانور بھی ایسا کہ جو درندہ ہے، خونخوار ہے، روزہ رکھوا کے اللہ بندے دے اس جانور نو ذبح کروانا چاہتے ہیں جو انسان دے اندر پل رہے، اور کدی کدی تے او جانور ایسا پلیت جانور پیدا ہو جاتا ہے اندر. ظاہری طور تے بندہ خوراک کھا رہے ہے، کھانا کھا رہے ہے، لیکن اندر اندر کتا پل رہے ہے، بھیڑیا پل رہے ہے، خنزیر جیسا جانور پل رہے اندر. جتنی اس دی خوراک گندی ہوندی جائے گی اتنا اندر والا جانور بھی گندا پیدا ہوندا جائے گا. اللہ کہندے نے روزہ رکھ کے اس گندے جانور نو ذبح کر، اس نو ختم کر. جویں تو ظاہر انسان ہے اندر بھی انسان بن، پھر تینوں روزے دا فائدہ حاصل ہوئے گا. کیونکہ انسان جدوں کھا پی رہا ہوندا ہے اس دے کھانے پینے دے نال شہوات والا مادہ اس دا ابھردا ہے اور وہ نفسانی خواہشات مزید اجاگر ہوندیاں، اور پھر انسان کھان دے اندر بھی تمیز نہیں کردا، حرام کھا رہے ہے یا حلال کھا رہے ہے، زیادہ کھا رہے ہے یا تھوڑا کھا رہے ہے. جس طرح دا بھی کھائی جا رہے ہے اس دی خوراک جس طرح دی ہوئے گی اندر پلنے والا جانور بھی اسی طرح دا ہوئے گا، نفس بھی اسی طرح دا تیار ہوئے گا. اگر انسان دی خوراک حلال ہے، حلال بھی ہوئے پاک بھی ہوئے، دونوں چیزاں دا ہونا ضروری. بکرا حلال ہے نا، اس نو ذبح کیوں کرنے ہیں؟ تاکہ اس دا گندا خون نکل کے جانور پاک ہو جائے. حلال تے پہلے بھی ہے
لیکن اس نو نہیں کھایا جاندہ زندہ جانور نو، حلال تے ہے لیکن پلیت ہے، اس دے اندر خون چل رہا ہے اور خون چلنے والا پلیت ہے، اس نو ذبح کروا کے او پلیت خون نکلوایا جاندہ ہے، اس نو پاک کیتا جاندہ ہے۔ تا اللہ کہندے نے کلو مما فی الارض حلالا طیبا، حلال بھی کھا اور پاکیزہ بھی کھا۔ اگر انسان دی خوراک حلال اور پاکیزہ ہوئے گی پھر اندر والا جانور بھی پاکیزہ اور وہ نفس بھی گندا جانور نہیں بنے گا بلکہ اچھا انسان بنے گا اندر اور باہر۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے روزہ دار جدو روزہ رکھ دے لیکن روزے دے نال گندیاں حرکتاں نہیں چھوڑ دا، فرمایا اس دے روزے دے اس نے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ لیس للہ حاجۃ ان یدع شراب طعامہ و شرابا، فرمایا اللہ تعالیٰ نو تیرے بھکھے پیاسے رکھنے دی کوئی ضرورت نہیں جتنے تک ملم یدع قول الزور، جتنے تک تو حرام نہیں چھوڑے گا، جھوٹ نہیں چھوڑے گا، جھوٹ تو پلنے والیاں چیزاں نہیں چھوڑے گا، صراحتاً جھوٹ بولنا، جھوٹیاں گواہیاں دینا، جھوٹیاں قسماں کھانا، دھوکہ دینا، حرام خوری کرنا یا حرام کاری کرنا۔ اللہ دے رسول نے فرمایا جتنے تک یہ تو سارے حرام نہیں چھوڑے گا اتنے تک تینوں میرے بھکھے پیاسے رکھنے دی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھی آئی جھوٹ بھی چھوڑ، روزہ رکھی آئی حرام کھانا بھی چھوڑ، روزہ رکھی آئی تے حرام پینا بھی چھوڑ، حرام لباس بھی چھوڑ، حرام قسم دی کمائی بھی چھوڑ، حرام روزی بھی چھوڑ، ہر قسم دے گناہ نو چھوڑ۔ جدوں تو ساریاں چیزاں حرام چھوڑے گا اندر والا جانور او تے تینوں کہہ رہے حرام کھا، حلال نہ کھا، پلیت کھا، پاکیزہ نہ کھا، لیکن تو اس دی نہیں مننی بلکہ مننی کس دی ہے؟ اللہ دی مننی۔ اللہ کی کہندا ہے کلو مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو زمین وچوں او چیزاں نکلی ہویاں کھاؤ جو حلال بھی ہون پاکیزہ بھی ہون۔ اس نفس دے اتے اللہ تعالیٰ چھری چلوانا چاہندے، اس نفس نو روزے دے نال مارنا چاہندے جو نفس حرام کھا کھا کے پل چکے ہے، گندا ہو چکے ہے اور اس دی شکل کدی کتے والی بن چکی ہے، پلیت جانور والی بن چکی ہے۔ جس طرح دا جانور ہوئے گا وہ اپنی عادتاں دے مطابق بندے نو اس لین تے چلاوے گا۔ آج بندے دی کیا آیتاں نے؟ مسلمانہ والیاں عادتاں نہیں رہ گئیاں، جانوراں والیاں عادتاں، بے حیائی والیاں عادتاں، برائی والیاں عادتاں انسان دے اندر آ گئیاں۔ اللہ کریم نے فرمایا روزہ رکھ، اس برائی والے جانور نو ذبح کر، پھر تینوں لعلکم تتقون، پھر تینوں تقوی ملے گا۔ تقوی تینوں اس وقت تک نہیں مل سکتا جتنے تک تو حرام کاریاں نہ چھوڑیاں، حرام خوریاں نہ چھوڑیاں، جھوٹ نہ چھوڑے، جتنے بھی اللہ نے حرام کیتے نے انہاں نو چھوڑنا ہی، پھر تینوں تقوی ملے گا۔ کیونکہ تقوی نام بھی گناہاں نو چھوڑنے دا ہے، نیکی کرنے دا نام تقوی نہیں، گناہ نو چھوڑنے دا نام تقوی ہے۔ قرآن نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی کہ نفس نے انسان نو
برائی دی دعوت دیتی. بندہ بھی ایسا جو حسینہ دا حسین، جمیلاں وچوں جمیل، خوبصورت جوانی والا، خوبصورت حسن والا، بند کمریاں دے اندر پھنس گیا، بوئے بند نے، باریاں بند نے، نفس اس نو برائی دی طرف بلا رہے ہے. لیکن اتنا برا وقت آ گیا، اتنا مشکل وقت آ گیا، اس وقت جدوں اس کنجری نے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنی طرف مائل کرنے دی کوشش کی تھی، قریب ہونے دی کوشش کی تھی، اس وقت اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے کیا معاذ اللہ، اللہ میں اپنی مرضی نال اتھوں نہیں بچ سکدا، اللہ مینو اپڑ، معاذ اللہ. نفس تے تقوی دی آپس دے اندر اتھے لڑائی ہو رہی ہے. تقوی کہندا ہے بچ جا اس گناہ کو لوں، نفس اس نو دعوت دے رہے ہے بے حیائی دی. موقع بھی نصیب کیتا ہے اس نو، اکیلی عورت ہے، عورت بھی عام نہیں، عورت بھی وزیر دی بیوی. وزیراں دی گل ٹال دیتی جائے تو گزارا چل جاندہ ہے، لیکن وزیر دی عورت دی گل، عورت تے بادشاہ ہے، عورت دی گل ٹالے گا کوئی، اس دی خیر نہیں. دعوت دے رہی ہے طلاق، او کہہ رہے معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، اللہ تو بچاویں تے بچنا، میں اپنی مرضی نال نہیں بچ سکدا. اللہ تعالی نے ایسے اسباب پیدا کیتے، فرمایا میرا پیغمبر، میرا بندہ اس برائی والی جگہ تے کھڑے ہونے دی بھی لوڑ نہیں، نس پہ، اللہ بوئے بند نے، تالے لگے نے، میں کس طرح نساں. اللہ نے فرمایا نسنا تیرا کام تے جس نو پکارے دروازے کھولنا او دا کام. نس پہ او دھمکیاں دے رہی ہے میرا کم کر وگرنہ تینوں جیل دے اندر ڈھک دیواں گی، تیرے تے فلاں تکلیف آئے گی، فلاں مصیبت آ گئی. او دھمکیاں بھی دے رہی ہے، دعوت بھی دے رہی ہے. لیکن اللہ دا نبی او جدوں نفس نے برائی دی طرف بلایا، لیکن اندر والا تقوی او اس نو اللہ کو لوں اللہ دی طرف بلا رہا ہے، برائی کو لوں بچنے دی دعوت دے رہا ہے. نسیا اگوں ملیا جدوں عزیز مصر، پوچھا کی گل ہے، فوراً اس نے بات بدلی، سارا قصور یوسف دا بنا دیتا. بہرحال قصہ سنانا مقصود نہیں، اشارہ کرنا مقصود ہے. جدوں یوسف علیہ السلام بچ گئے، نکل گئے، بعد دے اندر پوچھیا گیا یوسف اتنے بڑے کمرے دے اندر تو بند سی، تیرے کول بڑے مواقع بھی موجود سن، عزیز مصر دی عورت بھی اکیلی سی، حسن دیاں دعوتاں بھی سن، جوانی دیاں دعوتاں بھی سن، کس طرح تو بچ گئے؟ او کہندے نے میں اپنی مرضی نال نہیں بچیا، اپنے زور نال نہیں بچیا، الا ما رحم ربی ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. او نفس دی گل لے کے آئے کہ نفس نے تو برائی دی دعوت دیتی ہے، نفس تے مائل کر رہا سی برائی دی طرف، لیکن میں اپنے رب دی رحمت دے نال بچیاں، میرے رب دی میرے تے رحمت ہوئی، پھر میں بچیاں. کیا پتہ چلیا؟ اللہ کہندے نے رمضان دا مہینہ تینوں دیتا ہے، اولہ رحمت، میں اس نو رحمت بنا کے بھیجیا ہے. جے تینوں رحمت چاہی دیئے تے اس دی رحمت دے نال تعلق قائم کر. اور اس دی رحمت کدوں مل دیئے؟ جدو بندہ نفس دیاں برائیاں ہوتے چھری چلائے، نفس دی قربانی دے وے اور اس نفس نو برائیاں کو روک کے رکھے،
پھر اس نو اس دا روزہ فائدہ دے گا۔ اگر اس نو روزہ رکھیا ہے اس نے لیکن جھوٹ بھی بول رہے ہے، روزہ رکھیا ہے گلا غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ رکھنے تو بعد حرام خوری حرام کاری بھی کر رہے ہے، سارے گناہ کر رہے نے، تو اللہ دے رسول نے فرمایا لیس للہ حاجۃ، پھر تیرے ایسے روزے دی اللہ نو کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ اس وقت قیمتی بنے گا جدوں انسان اپنے اللہ دی واسطے اللہ دا حکم سمجھ کے سارے گناہوں نو چھوڑے گا۔ اور روزہ سانو در حقیقت پریکٹیکل ایک مشق کرانے واسطے آیا ہے کہ جس طرح اے چند دنوں دے اندر ایک مہینے دے اندر تو گناہوں نو چھوڑ کے اللہ دے حکم نو پورا کرنے دے واسطے تل گئے ہیں اور اپنا پختہ عزم اور ارادہ کر لے، اسی طرح سارا سال بھی گناہوں تو دور رہی۔ لیکن بڑا افسوس ہے کہ انسان جدوں روزہ بھی رکھدا ہے، رمضان تے گزار لیندا ہے، اجے عید دا چند نظر شاید نویں آیا ہوئے، عید رات دے اندر چاند رات دے اندر ایسا شیطان چھڑدا ہے تو پھر یہی روزے دار ایسے ایسے گناہ کر جاندا ہے کہ پورے مہینے دیاں محنتوں تے پانی پھر جاندا ہے۔ تو روزہ کیا بندے نو سکھاندا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی کدوں انسان نو ملدا ہے؟ جدوں ہر قسم دے گناہ کو پرہیز کرے، اندر پلنے والے اس نفس دے اتے ذرا پابندی لگائے، نفس جس طرح لے کے جائے، جس طرف لے کے جا رہے ہے اس تے پابندی کرے، یہ غلط کام میں اللہ دی مرضی دے خلاف ہو رہا ہے نہیں کرنا، پھر اس نو اس دا روزہ فائدہ دے گا۔ اور پھر روزے دے نال نال اللہ تعالیٰ نے قرآن نو جوڑیا، کیوں؟ روزے کو تینو تقوی ملے گا، اور تقوی واسطے بھی علم دی ضرورت ہے۔ فرمایا روزہ دن دے اندر تو کھانا پینا چھڑ کے گناہاں نو چھڑ کے روزہ رکھ، تینو تقوی ملے گا اس دی بدولت۔ اور رات دے اندر قرآن سن، قرآن دی تلاوت سن کر، اس دے نال تینو اللہ دا قرآن دا علم ملے گا۔ جدوں قرآن دا علم ملے گا اور روزے دے نال تقوی ملے گا، پھر نور علی نور ہو جائے گا، پھر ایسا تو انسان اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا کہ اللہ آکھے گا الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے تو روزہ میرے واسطے رکھ کے آیا ہے، روزہ رکھ کے تو تلاوت بھی کیتی، روزہ رکھ کے تو سارے نیک کام بھی کیتے، برے کاماں کو پرہیز کیتی، آج تینوں میں آپ اپنی رحمت دے نال بدلہ دیواں گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ساری میری گفتگو دا خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ رکھنے دے نال انسان کھانے پینے تو جدوں بچ جاندہ ہے تو پھر صرف کھانا پینا نہ چھڈے بلکہ ہر قسم دے گناہ نو بھی چھڈے۔ اکھ دا بھی روزہ، زبان دا بھی روزہ، کان دا بھی روزہ، میرے سارے اعضاء دا روزہ ہے۔ اگر میں اعضائے جسم دے نال سارے برے کام پہ کرنا تو پھر کھا پی بھی لے، پھر تیرے زبان منہ بننے دے نال کوئی لوڑ نہیں، بے شک کھا پی لے۔ ایسے روزے اللہ قبول نہیں کرتے جتنے تک تو اکھ دی برائی کو نہ بچاویں گا، کان دی برائی کو نہیں بچاویں گا، زبان دی برائی کو نہیں بچاویں گا۔ جتھے چار بندے بیٹھنے ہیں گیلا غیبت شروع ہو جاندہ ہے، اور اس کے اندر شیطان نے ایسی لذت رکھی ہے کہ گناہ کرواندا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور گناہ دے تے گناہ کردا جا رہا ہے، لیکن جدوں خیال آندا ہے میں کی پیا کرنا، آدھا خیر یار یہ گلاں ساریاں او دے اندر پائیاں جاندیاں نا، میں کوئی جھوٹ پیا بولنا۔ آپ کو پوچھا گیا گلا غیبت کیا ہے؟ فرمایا جڑی گل کسی دے اندر پائی جائے اس دا تو تذکرہ اس دی کنڈی پیچھے کرے، یہ گلا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ جی اگر اس دے اندر کوئی پائی جا رہی ہے میں او دی سچی گل پیا کرنا، پھر گلا کس طرح بنتا ہے؟ گلا تو تاں بنے نا کہ او دے اندر گل پائی نہ جائے پھر میں کراں۔
فرمایا جدوں گل وہ اندر پائی نہیں جاندی پھر تو اس دے بہتان لا رہے ہیں، پھر غیبت نہیں، غیبت تو اتلا سٹیپ بہتان والا ہے۔ تو جدوں بھی کوئی تیرے نال لڑائی کرے، جدوں کوئی تیرے نال گناہ والا معاملہ کرے، تو کم از کم اتنا اس نو ضرور آکھ دے انی صائمن، میں روزے دار ہاں، میں روزہ رکھیا ہے، میں جس طرح زبان دا میں پیٹ دا روزہ رکھیا ہے، زبان دا بھی روزہ رکھیا ہے، اپنے کن اور اپنے اکھ دا بھی روزہ رکھیا ہے، تمام آزاد روزہ رکھیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے بھائیو، روزہ نام ہے تمام گناہاں نو چھوڑنے دا، تمام گناہاں کو پرہیز کرنے دا۔ کھان پین تو رکنے دا آگے پتہ ہے نا، لیکن سارا دن ساڑے ماحول دے اندر جو کچھ ہو رہے ہے، دکان تے روزہ کے رکھ کے گیا، سارا دن جھوٹ بول کے دکانداری کر رہے ہیں۔ اگر میں زمینداری کر رہے ہیں، میں اتنے دھوکھا اور فراڈ کر کے میں اپنے کام نو چلا رہے ہیں، پھر ایسی مشکل وقت دے اندر اپنے روزے نو بھی افطار کر دے، کھا بھی لا بے شک۔ بس میں اپنی ساری گفتگو نو اتنے ختم کرنا اور سب حضرات نو اے دعوت فکر دینا کہ روزہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت نو نعمت سمجھ کے روزے دے سارے تقاضے پورے کیتے جان، پھر روزہ تانوں فائدہ دے گا۔ اگر روزے دے تقاضے پورے نہیں کیتے جاندے تو پھر روزہ رکھنے دا فائدہ